آپ عابد شیر علی صاحب کی بات کر رہے تھے ہارون صاحب، وہ ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا جس میں کوئی بھی نواز شریف صاحب سے معذرت کے ساتھ آیت اللہ خمینی صاحب سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کے علاج کی بات نہیں کر رہا، وہ ان سے سیاست کے اوپر گفتگو ہو رہی، تو پیچھے مجھے نظر آئے عابد شیر علی صاحب۔ اچھا چلو ماشاءاللہ، ان کے والد گرامی جو ہے، مجھے تو خیال ان کا آیا تھا، انہوں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ میں اس کو آنے نہیں دوں گا شہباز شریف کو، ان کی رانا ثناء اللہ صاحب سے جھگڑا ہے نا، اور وہ چیخ چیخ کر کہتے تھے 16 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے ہیں شہباز شریف کو، اور اس کے فلیٹ خریدا لندن میں۔ مگر یہ تاریخ انسانی کا ایک عجوبہ ہے شہباز شریف کہ اس کے پاس کھربوں روپے ہیں مگر ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی، کاروبار بھی نہیں کیا، نوکری بھی نہیں کی، ایک دہلے ہے مگر ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی۔ ادھر 8 مہینے تو یہ خاموش رہیں، 10 مہینے سال ان کے والد صاحب خاموش رہے، اور یہ جیل، ان کی جیل کس طرح کی ہوتی ہے، ہر طرح کے کھانے، ٹوکریاں، ٹفن کیریئر، پھل، سوپ، اور فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، اور فلاں چیز اس طرح پکا نہیں چاہیے، بس گھر کے بجائے جگہ تبدیل ہوتی ہے۔ بیچارہ ابلے پہ کھانا کھاتا تھا۔ ایک آدمی بڑا خوش ہے آج کل، آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں، وہ ہے شہباز شریف۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بات تو سنیں، اس کو نہ اب خوشامد کرنی پڑ رہی ہے، نہ بھائی کی حمایت کرنی پڑ رہی ہے، یہ ہے وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کھانا لا کے نیچے فرش پہ رکھ دیا جائے۔ بھائی قیدی کا حقوق ہوتے ہیں، کھانا اس کو میز پہ رکھ کے دیں، اچھا کھانا کھائیں۔ اچھا نواز شریف صاحب سارے قیدیوں کو ایسے ملتا ہے ہارون صاحب، میز پہ رکھ کے کھانا؟ نہیں، مجھ سے ایسی لیڈر ہیں، یہ دیکھو ایک طریقہ ہوتا ہے نا دنیا میں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ وہاں اچھے بھلے ڈھنگ کے کمرے ہیں، باتھ روم ٹھیک ہیں، اور وہ کمرہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی آرام سے سو سکتا ہے، چند کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، مصحف پڑھا ہو۔ شہباز شریف صاحب نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرسی پہ مجھے بندوبست نہیں کرتے، یوں نیچے رکھ دیتے ہیں بے اعتنائی کے ساتھ۔ بھائی ذرا شائستگی کے ساتھ پیش آئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی آپ نے کسی آدمی نے کوئی قصور کیا ہے، آپ نے اس پہ مقدمہ چلانا ہے، وہ دوسری بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ بحث ہے۔ تو باقی تنہا رہنا اور خاموش رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے اپنی اس بے چینی کا ذکر کیا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ تو ہے، مگر وہ آپ کو میرے ساتھ کہیں جانا ہوگا تو پھر وہ حل نکل سکتا ہے۔ اس پہ وہ مائل بھی تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے رابطہ کیا نہیں۔ تنہائی، یہ میں 15 دن اس وقت کورونا میں مبتلا رہ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو مجھے صحت اللہ دیا، تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، مجھے چاہیے اس کا ہمیشہ شکر ادا کروں دائمی طور پر، اور خیال رکھوں آئندہ سے۔ تو مجھے پتہ چلا تکلیف کیا ہوتی ہے، لیکن مجھے ایک دلکش تجربہ ہوا اس میں، تنہائی آدمی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ آپ اچھی کتابیں پڑھیں، اپنے کمرے میں ہی واک کر لیں اگر کرنا چاہیں، اور اللہ کو یاد کریں، اور نماز کا 2 رکعت، ویسے میں مسافرت میں 2 رکعت ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو بے چینی تو ان کو ہے، مگر وہ مصیبت اور پڑ گئی ہے۔ کیا مصیبت یہ ہے، روز نیا ایک کیس نکل رہا، یعنی اب ایک اور ٹی ٹی نکل آئی۔ یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے اتنی ٹیٹیز آتی تھی، اور یہ پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ ہاں یہ سوال ہے، یہ پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ میرے بس میں پوچھوں، آپ کے والد گرامی اتنے امیر نہیں تھے، غریب تھے، آپ خود بیان کرتے ہیں۔ 1995 اور 96 میں نواز شریف نے 500 روپے ٹیکس دیا تھا، اور ان کا بھی ٹیکس کا ریکارڈ اگر نکالیں، یہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوتے، کہیں اور عدالتی نظام ہوتا تو یہ بچ سکتے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں 2 بیٹے تو ان کے بھاگ گئے، انہوں نے کہا ہم برٹش سٹیزن ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، پاکستانی سٹیزن نہیں۔ صاحبزادی بھی جانا چاہتی تھی۔ اچھا اب ان کا نام ڈال دیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ، شہباز شریف اور ان کے پورے خاندان کا۔ ادھر نواز شریف کا نائب نے درخواست کیا کہ اس کا شناختی کارڈ بھی ضبط کر لیا جائے، پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا جائے۔ اب دیکھیے فیصلہ ہوگا ایک تو جلسوں سے، کتنے بڑے جلسے یہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کے پوزیشن میں نہیں۔ عمران خان صاحب حتمی رائے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جلسیاں بھی نہیں ہوں گی، یہ کوئی اتنا بڑا کوئی کام نہیں کرنے مخالف کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی۔ وہ عمران ہاں بڑا جلسہ کر سکتے ہیں کرزمیٹک، لیکن وہ اپنا مریم بھی کراؤڈ پلر ہیں، اور مریم تلی ہوئی ہیں بادشاہ سلامت بننے کے لیے، وہ اس کے لیے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا
کہ باپ کی محبت نہیں، اقتدار کی محبت باپ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چلیے بتائیے پھر استعفوں کا آپشن ہے، استعفے ہوں گے؟ ہاں استعفوں کا آپشن ہے، وہ خواجہ اعظم صاحب نے تو کہہ دیا کہ سارے لوگ استعفہ دے دیں گے آسانی سے، اور انہوں نے کہا 80-90% دے دیں گے۔ ایسے اقبال نے کہا میرا خیال ہے 80-90% بھی نہیں دیں گے۔ اگر تو وہ ماحول پیدا ہو گیا جس میں لوگوں کو لگا کہ نئے الیکشن ہو سکتے ہیں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ پہ اس کا پریشر ہو سکتا ہے نئے الیکشن، اگر سسٹینڈ، میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو، صرف گجرانوالہ کا جلسہ نہیں، صرف گجرانوالہ کا جلسہ نہیں، کراچی کا جلسہ بڑا ہو اور مولانا فضل الرحمان اس پوزیشن میں ہے، پھر یہ کہ وسائل تو تاجر انہیں مہیا کریں گے۔ تاجر برادری کی تاجر برادری بٹ گئی ہے۔ حمید ہارون نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہی لوگوں کو واپس آنا ہے تو ہم انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے اس ملک میں، یہ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہاں تک کہا۔ حالات ہی ایسے اور کوئی دوسرے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئے اس لیے کہ ان کے ہوتے ہوئے ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ہر طرح کی برات ملتی ہیں، سادہ زبان میں ٹیکس چوری ہو جاتی نا ہارون صاحب، سادہ زبان میں ٹیکس چوری کی بات کر لیتے کہ جو ٹیکس چوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انتخابات کا آپشن بھی بن سکتا ہے۔ ابھی جو وفاق اور سندھ کی ٹسل شروع ہو گئی ہے جزیروں کے اوپر، 3-4 مہینے میں ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اس وقت فلوئڈ ہے سچویشن، حتمی اور عمران خان صاحب غلطی کر رہے ہیں، اور ان کا وزراء ہر بیان، ہر جو بھی بیان ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ ان کی بنائی ہوئی وکٹ کی طرف جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے۔ دوسروں کے وکٹ پر نہیں کھیلا جاتا، اپنی وکٹ پر کھیلا جاتا۔ عمران خان صاحب ایسا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو جواب دینے کا بڑا شوق ہے نا جی، زبیر کو اور طلال چودھری تک کو جواب دیتے ہیں۔ ویسے ایک وزیر اعظم کے زبان سے یہ چیزیں شایان نشان نہیں ہے ہارون صاحب، لیکن ابھی جو نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا سندھ اور وفاق کا جزیروں کے اوپر، اس کا کیا بنے گا؟ وفاق کہتا ہے ہم اسے ٹیک اوور کر لیں گے، آرڈیننس ہے وہ پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے، لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جزیرے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آج دیکھیے نا، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ اس کا بناتا کیا ہے۔ وہ دبئی کی طرز پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہاں؟ دبئی کی طرز پہ یوں ہی دبئی بنتے ہوئے، بستی دل کا اجڑنا سہل صحیح پر بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستی دبئی ایک دن میں نہیں بنا، اور محاورہ ہے روم ایک دن میں تعمیر نہیں ہوا تھا۔ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا، یہ تو ہم تو قانون دان نہیں ہے کہ اس پر رائے دیں، اس کا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں دونوں۔ ویسے فیڈرل لا سپیریئر ہوتا ہے، لیکن زمین صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب یہ دو متضاد نکات ہیں، اس میں مخمصہ ہے، ڈائلما ہے اس میں، تو سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اور دونوں جو ہیں یہ کہیں کہ آپ جو، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مل کے بنا لیں، اس میں کیا ہے؟ ہارون صاحب، علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پورٹ کے انڈر آتا ہے یہ جزیرہ، ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ وفاق کی ملکیت ہے، مگر جب یہ بنے گا تو اس کا آٹومیٹکلی فائدہ صرف سندھ گورنمنٹ کو ہوگا، سندھ صوبے کو ہوگا، اور دوسرے کسی شخص کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، فائدہ تو سندھ کو ہوگا، لیکن وہ ڈیولپ کرنے میں جو مال آئے گا، اربوں خربوں روپے آئے گا، ٹھیک، تو اس سے کون صرف نظر کر سکتا ہے؟ جس کی زندگی، وہ کیا کہا تھا غالب نے، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رہنائی خیال کہاں۔ جو دولت کی یا اقتدار کی یا کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فائدہ سندھ کو ہوگا اس کا، ویسے پورے ملک کو ہوگا فائنلی فائدہ، لیکن سندھ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے چمر لانگ میں کوئلے کی کانیں دریافت ہوئیں تو 74,000 جابز پیدا ہوئیں، اور مریوں نے کہا ہم تو زمین کے نیچے نہیں جاتے، ہر قوم کے کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ مری ویسے بڑے دلیر قبائل ہیں، لیکن تاتاری جو تھے وہ بڑی دلیری کے باوجود جب برق گرتی تھی، بجلی گرتی تھی تو دریا میں چھلانگ لگا دیتے تھے، جھیلوں میں لگا دیتے تھے، نہروں میں لگا دیتے تھے، تو مگر 74,000 جابز پیدا ہوئیں، پانی نکل آیا، ایک شہر بس گیا، ہزاروں بچے بلوچستان کے بہترین سکولوں میں پڑھ گئے۔ جب اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہو تو یہ ٹٹر کرنے کے بجائے، میں معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، ٹٹر ہی ہے یہ، دن رات بحث ہے، بیانات ہیں، بس سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، کوئی فورم بنا لیں، ریٹائرڈ ججز کا بنا لیں، ججز کا بنا لیں، سپریم کورٹ کا بنا لیں،
اور اس کا کوئی فیصلہ کر لیں, اس میں کیا ایسی بات. ہارون صاحب یہاں پہ تو کراچی کے مسئلے کو لے کر آپس میں جو کمیٹیاں انہوں نے تشکیل دی تھی وہاں پہ ان لوگوں کی زبان ایک جیسی نہیں ہو سکی, باتیں ایک جیسی نہیں ہو سکی. سپریم کورٹ جا کے یہ معاملہ اور لمبا کھینچتے چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں. سپریم کورٹ کا تو فیصلہ جو بائنڈنگ ہوگی نا, سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی فورم نہیں ہے, وہ بائنڈنگ ہوگی. اگر وہ کہہ دے کہ یہ صوبے کا ہے تو صوبے کا ہے, اگر وہ کہہ دیں گے مرکز کا ہے یہ تو مرکز کا ہے, تو وہ بائنڈنگ ہوگی نا. اور دیکھیں نا, ہر مسئلے کے حل کا کوئی علاج دریافت کرنا ہوتا ہے. حل چاہتے ہیں, یہ حل چاہتے ہیں. یہ ان کی چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. خدا کے دنیا میں ہمیشہ فیصلے صادر ہوتے ہیں, انسانوں کی خواہشات پہ نہیں ہوتے. آدھی دنیا ہٹلر نے فتح کر لی تھی, پھر کیا ہوا تھا, نپولین نے سارا یورپ رون ڈالا تھا, پھر روس کے برف زاروں میں جا کے تباہ ہو گیا.